گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ایک مہم شروع کرنے لگے ہیں جو کہ کم از کم پنجاب کی ہسٹری میں پہلی مہم ہوگی۔ لاہور پریس کلب میں ایسے گروپ اور دیگر جانوروں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی فلاحی تنظیم کے اشتراک سے گلی محلے کے آوارہ کتوں کی دیکھ بھال اور ان کے حقوق کے بارے میں آگاہی فراہم کرنے کے لیے اہم پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں چیئرمین ایگری ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن آف پاکستان بابر راجہ، ڈائریکٹر ایسے گروپ سید عبداللہ، ہیڈ آف وائس فار دا وائس لیس عائزہ حیدر، اینیمل ایکٹیوسٹ ہنا جاوید نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ اس کے علاوہ پاکستان کے تمام بڑے میڈیا چینلز اور نیوز پیپر کے نمائندوں کی کثیر تعداد نے بھی شرکت کی۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین ایگری ٹورزم بابر راجہ کا کہنا تھا کہ مسلمان اللہ کی ہر مخلوق کا خیر خواہ ہوتا ہے، اس لیے اسلام نے انسانوں کے ساتھ ساتھ اپنے پیروکاروں کو جانوروں سے بھی حسن سلوک کا درس دیا اور ان پر رحم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کیمپین کا بیسک پرپز یہ ہے کہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں آپ کو پرابلم آ رہی ہے کتوں کی وجہ سے، ڈاگ بائٹس کی وجہ سے، استنبول میں، ترکی میں انہوں نے ان تمام کتوں پہ یہی جو طریقہ کار ہم نے استعمال کرنے لگے ہیں، یہ کر کے انہوں نے ان کو سوسائٹی کا حصہ بنا دیا، سوسائٹی کا حصہ بنانے لگے ہیں۔ ان کے ساتھ ان کے علاج کریں گے، ان کو کھانا کھلائیں گے اور پورے معاشرے کو اس چیز پہ راضی کریں گے۔ سارے کا سارا اسپانسر ایسے گروپ کر رہے ہیں، ایسے گارڈنز والے کر رہے ہیں، اور وہ پہلے ایک سکسیس سٹوری اپنے اوپر کر کے دکھا رہے ہیں۔ ہماری ایسے گارڈن میں کوئی کتے کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مارتے اور بلکہ اس کو سوسائٹی کا حصہ بناتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں۔ باہر کے کوئی جنگلی جانور ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں اور ان کو ان کے طریقے کا، ان کے جو ڈیو ان کے ساتھ کرنا چاہیے اس طرح کے ان کو رہائش دیتے ہیں، کھانے دیتے ہیں، اور بعد میں وہی کتے آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، آپ کے گھر کے باہر کی چوکیداری کرتے ہیں۔ ایسے ٹائم سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بابر راجہ کا کہنا تھا کہ گلی محلے کے آوارہ کتوں کے حقوق کے لیے ایسے گروپ ضلعی انتظامیہ کے تعاون سے دا گڈ ڈاگز اور وائس فار دا وائس لیس کے ساتھ مل کر مہم چلانے جا رہا ہے۔ جتنی بھی یہاں پہ این جی اوز اور سول سوسائٹی کے لوگ تھے جو کافی عرصے سے اس پہ ایک پروٹیسٹ کر رہے تھے، اس کو گورنمنٹ کے بینر کے نیچے لے کے آیا جائے۔ یہ کوئی غلط بات نہیں تھی جو وہ کر رہے تھے، صرف ان کو ایک پلیٹ فارم نہیں مل رہا تھا، تو ان کو گورنمنٹ آف پاکستان کے ایک بینر کے نیچے لے کے آ رہے ہیں، اور ہماری جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کے تعاون کے ساتھ ایریا وائز ہم یہ مہم شروع کریں گے، اور ان کو مارنے کے بجائے ان کو ویکسینیٹ کریں گے، ان کے لیے جگہ بنائیں گے۔ ایسے گروپ ہمارے ساتھ ہے اس میں، مکمل جو ہمیں اسپانسر کر رہے ہیں وہ ایسے گروپ کر رہے ہیں، اور ان کے ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ ایک بہت بڑا کاز ہے جس کو وہ لے کے چلیں۔ اس موقع پر ڈائریکٹر ایسے گروپ سید عبداللہ کا کہنا تھا، ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ ریئلائزیشن جو ہے اگر جانوروں سے ہی شروع ہو۔ کشمیر کے اندر ایک بچے کو اگر ذبح کیا جاتا ہے تو وہ ریئلائزیشن بھی اس کے ساتھ ساتھ پیدا ہو، یا ہمارے اپنے ہی خطے کے اندر ایک غریب مرتا ہے بھوک سے، تو شاید ایک کتے کو اگر بھوکا دیکھیں تو وہ ریئلائزیشن جو ہے انسانوں کے متعلق بھی ہمارے اندر پیدا ہو۔ ایسے ٹائم سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ہیڈ آف وائس فار دا وائس لیس عائزہ حیدر کا اس موقع پر کہنا تھا، ہم یہ گورنمنٹ کے ساتھ تو کام کر رہے تھے، لیکن جو ایسے گروپ ہے اس کی سپورٹ کے بغیر یہ بھی چیز ممکن نہیں ہو رہی تھی، تو ماشاءاللہ یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ اور میں تو ان سے بابر راجہ صاحب سے ملی ہوں جو ایسے گروپ کو جنہوں نے ابھی فی الحال ریپرزینٹ کیا ہے، لیکن جو ان کے اونرز ہیں ہمیں بڑی خوشی ہوگی کیونکہ کل ہم دیکھ کر آئے ہیں ساری سوسائٹی کا کہ یہ کتنی ایکو فرینڈلی سوسائٹی کریٹ کی ہے، تو ہم ان کے مالکان سے ضرور ملنا چاہیں گے اور ہم بے انتہا تھینکفل ہیں جو بھی وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ آوارہ کتوں کی دیکھ بھال اور ان آوارہ کتوں کو پالتو بنانے کے لیے دی گڈ ڈاگز اور وائس فار دا وائس لیس مہم کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اینیمل ایکٹیوسٹ ہنا جاوید نے ایسے گروپ کی کاوشوں کو خوب سراہا۔ This is a great way to start. اگر آپ ٹرکی میں دیکھیں، کہیں بھی باہر کے ملک میں دیکھیں تو وہ لوگ یہ کیمپینز کافی دیر سے کر رہے ہیں، اور ان کیمپینز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کتے جو ہیں وہ بھی سکون سے رہتے ہیں اور انسان بھی بہت سکون سے رہتے ہیں، کبھی کوئی ٹینشن نہیں رہتی ہے۔ اگر آپ اس طرح نہیں کرتے تو آپ بہت پیچھے دنیا میں رہ جاتے ہیں۔ ایسے گروپ کی کوئی لفظ نہیں ہے اپریشیٹ کرنے کے لیے، یہ جو کام انہوں نے ہمیں ہیلپ کیا ہے فائنینشلی اور لینڈ اسپیس دے کر، اللہ ہی ان کو یعنی کہ جنت دے گا، اور ہم انسان کچھ کہہ نہیں سکتے، یعنی کہ ہم اسٹرگل کر رہے تھے اب تک، ہم جانوروں کو لیتے نہیں تھے کہ زمین نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، کوئی پروگرام آگے نہیں ہم لے کر جا سکتے تھے، جو انہوں نے کیا ہے دس از دا موسٹ امیزنگ تھنگ ایور، اینڈ آئی کین ناٹ بگن ٹو تھینک دیم فار دس، یعنی کہ دیر از نو ورڈس فار اٹ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی چل رہا تھا، اس دوران میں اسے پیاس لگی اور وہ ایک کنویں میں اترا اور اس سے پانی پیا۔
कुएं से बाहर निकला तो देखा कि एक कुत्ता हाँफ रहा था और प्यास की वजह से कीचड़ चाट रहा था। उसने कहा कि इसको भी वैसी ही प्यास लगी होगी जैसे मुझे लगी थी। चनाचे उसने अपना मौजा पानी में भरा, फिर उसको मुंह से पकड़ा, फिर ऊपर चढ़ा और कुत्ते को पानी पिलाया। अल्लाह ने उनकी ये नेकी कबूल की और उसकी बख्शिश फरमा दी। जरूरत इस अम्र की है कि ऐसे ग्रुप की तरफ से दूसरे इदारों को भी गली मोहल्ले के आवारा कुत्तों के हुकूक के लिए द गुड डॉग्स और वॉइस ऑफ वॉइसलेस की तर्ज पर मुहिम चलाई जाए, ताकि आवारा कुत्तों की देखभाल के साथ साथ उनको पालतू बनाने के हवाले से अमली इक़दामात किए जाएं। कैमरामैन शाहनवाज के साथ शकील अंजुम, ऐसे टाइम्स, लाहौर।